بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين۔ حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلباء اور پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، اللہ کا کس قدر فضل و کرم، ان کا انعام اور اکرام اور احسان ہوا کہ ہم اور آپ اس عظیم دینی ادارے کے سالانہ جلسے میں تکمیل حفظ قرآن کے عنوان سے شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں اس عنوان سے قبول فرما لے کہ اس پورے مجمع میں سے ایک ایک فرد کو مغفرت کی بھیک مل جائے۔ ہم سب مغفرت کے بھیکاری ہیں اور مغفرت کی بھیک اللہ کے در کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتی۔ اللہ ہم سب کی اس تمنا کو پورا کرے کہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک مل جائے۔ آپ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کا کوئی زیادہ وقت نہیں لوں گا، کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ سے کر لوں۔ اس مدرسے کا کیا نام ہے؟ دارالقرآن زکریا۔ جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کی بستی کے دینی ادارہ دارالقرآن زکریا کا سالانہ جلسہ ہے تو آپ اپنے گھر سے چلے، اس مدرسے میں آنے کی نیت سے چلے، تو گھر سے لے کر اس مدرسے تک آپ مدرسے کے راستے میں رہے۔ سچائی ہے نا؟ یہ گھر سے لے کے یہاں تک کس کے راستے میں رہے؟ مدرسے کے راستے میں۔ یہاں سے اپنے اپنے گھر جائیں گے، تو جب آپ یہاں سے اپنے گھر جائیں گے تو کس کے راستے میں ہوں گے؟ اپنے گھر کے راستے میں۔ سڑک آپ نے وہی استعمال کی، راستہ آپ نے وہی اختیار کیا، اسی پہ آپ چلے۔ نیتوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ جب آپ نے ارادہ کیا کہ دارالقرآن زکریا جا رہا ہوں تو چاہے جتنی دور سے آپ چلے، پورے راستے دارالقرآن زکریا کے راستے میں رہے۔ میں تو دہلی سے آیا ہوں، اپنے گھر سے لے کے یہاں تک میں رسول پور کے دارالقرآن زکریا کے راستے میں رہا۔ اب جب میں یہاں سے جاؤں گا تو پورے راستے اپنے گھر کے راستے میں رہوں گا۔ کچھ اور مثالیں دینی پڑیں گی یا اسی سے کو سمجھ گئے آپ؟ جب آپ مسجد الحرام جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کی نیت سے، یہاں سے آپ دہلی جائیں گے، وہاں کے ایئرپورٹ کو استعمال کریں گے، ہوائی جہاز پہ سوار ہوں گے، لیکن چونکہ ارادہ ہے بیت اللہ تک جانے کا، تو یہاں رسول پور سے لے کے اور مکہ المکرمہ تک آپ کس کے راستے میں ہوں گے؟ مسجد الحرام، مکے کے راستے میں ہوں گے۔ آسان لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کس کے راستے میں ہوں گے؟ مکے کے راستے میں۔ اور جب آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ جائیں گے، 445 کلومیٹر دور ہے وہ، تو پھر آپ مکے سے مدینے کے راستے میں ہوں گے۔ جب مکے سے مدینہ جائیں گے تو مدینے کے راستے میں ہوں گے۔ وہاں سے جب آپ رسول پور آئیں گے تو جہاز رسول پور میں تو نہیں اترے گا،
لیکن آپ مدینے سے لے کے یہاں تک رسول پور کے راستے میں ہوں گے۔ یہ دو تین مثالیں کسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کا تو موقع نہیں ہے، مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو سب معلوم ہے ان آیات کا مطلب۔ آسمان کس نے بنایا؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ یہ زمین کو فرش نما کس نے بنایا؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہے، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ دنیا میں کوئی چیز بے جوڑے کے ہے یا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑا ہے؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ بس اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے، وہ احد ہے۔ باقی دنیا میں ہر چیز کا جوڑا ہے، وہ کس نے بنایا؟ اللہ۔ یہ مضمون آیات کا ترجمہ میں نے نہیں کیا، آپ نے کر دیا۔ پھر سے کہہ لیں ایک مرتبہ، آسمان کس نے بنایا؟ یہ مفہوم ہو گیا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کا۔ اس زمین کو فرش نما کس نے بنا دیا؟ اللہ نے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ ہر چیز کے جوڑے کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ان کا مقصد ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اب جو اس سے آگے کی آیت ہے اس کا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنی آسانی سے آپ نے ان تینوں آیتوں کو سمجھ لیا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس یہ مجھے سمجھانا ہے آپ کو۔ دیکھیے جیسے سامنے والے خاموش ہیں نا، ایسے ہی اسٹیج والوں کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سامعین پوری توجہ سے سنتے ہیں، اسٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ چونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ موبائل پہ بات کرتے ہیں۔ تو آپ کے موبائل پر بات کرنے سے یہ لوگ کیا سیکھیں گے کہ جب قرآن و حدیث کی بات سنائی جائے تو باتیں کیا کرو، یہی سیکھیں گے۔ تو جس طرح یہ سامنے والے پوری توجہ سے سن رہے ہیں، ان سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی۔ کیوں حضرت مولانا؟ صحیح فرمایا۔ جیسے آپ رہیں گے ویسے یہ سیکھیں گے۔ تو آپ سے بڑے ادب سے گزارش ہے، برا نہ مانیے گا، اپنا سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ جہاں آدمی ایک دو مرتبہ سفر کر لیتا ہے نا، وہاں تو بڑی اپنائیت ہو جاتی ہے، بڑی محبتیں ہو جاتی ہیں۔ تو میں جو کچھ بھی کہوں گا برا مت ماننا، میں آپ کو بالکل اپنا سمجھ کے عرض کر رہا ہوں۔ بے شک۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس آیت کو سمجھانے سے پہلے اس حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے پوری زندگی میں صرف دو راستے ہیں۔ چلنے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے کتنے راستے ہیں؟ صرف دو راستے ہیں۔ ایک ہے اللہ کا راستہ اور ایک ہے شیطان کا راستہ۔ تو دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ۔ ان دونوں راستوں میں سے اپنے لیے انسان جو راستہ چاہے منتخب کر لے۔ اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے، جو راستہ منتخب کر لو، چلنے کے لیے منتخب کر کے اس پر چل سکتے ہو۔ اللہ کے راستے پر بھی چل سکتے ہو، شیطان کے راستے پر بھی چل سکتے ہو۔ یہ کوالٹی صرف انسان کو ملی ہے، یہ کوالٹی فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ شیطان والے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ تو نوری مخلوق ہے، وہ نافرمانی کرنا جانتی ہی نہیں۔ جو حکم فرشتوں کو دیا جاتا ہے اسے وہ بجا لاتے ہیں۔ وہ شیطان کے کہنے پر یا شیطان کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے۔ شیطان میں بھی یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے پہ چلے۔ شیطان اپنے راستوں پہ چلے گا۔ یہ کوالٹی صرف ہمیں اور آپ کو ملی ہے کہ چاہو تو اللہ کے راستے میں چلو اور چاہو تو شیطان کے راستے میں چلو۔ یہ کوالٹی ہمارے اور آپ کے اندر رکھی کس نے؟ جنہوں نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ جنہوں نے ہمیں اور آپ کو بنایا، پیدا کیا،
یہ دونوں صفات انہوں نے ہمارے اندر رکھی ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے ہمارے اور آپ کے نفسوں میں فسق و فجور اور تقوی و طہارت دونوں چیزوں کا الہام کر دیا. اتھارٹی یہ دے دی فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ کفر کرے. اور دونوں کے نتیجے بتا دیے. ایمان کا نتیجہ جنت ہے اور کفر کا نتیجہ جہنم ہے. کیا فرشتوں کے لیے جنت بنی ہے؟ بالکل نہیں. وہ جنت کے حقدار ہی نہیں ہیں فرشتے. انہوں نے ایسا کون سا کام کیا جس کی بنیاد پہ ان کو جنت دی جائے؟ کیونکہ وہ گناہ کرنا جانتے ہی نہیں. وہ جنت کے حقدار ہی نہیں. جنت تو ان کے لیے بنی ہے جن کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے، پھر وہ گناہ نہ کر کے نیکی برپا کرتے ہیں. یہ کوالٹی ہے جن کو جنت ملے گی. شیطان کے راستے پر چل سکتے تھے مگر شیطان کے راستے کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کا راستہ اختیار کیا. اب یہ جنت کے حقدار ہیں. بس اپنی اس کوالٹی کو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو جاننا اور سمجھنا ہے. اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ. میرے آپ کو شروع میں 2-3 مثالیں دی تھیں کہ آپ اپنے گھر سے مدرسے کے لیے چلے تو مدرسے کے راستے میں، یہاں سے اپنے گھر جائیں گے تو اپنے گھر کے راستے میں. ذہن میں جو منزل آپ کے طے ہوگی جب وہاں جائیں گے تو آپ اسی کے راستے میں ہوں گے. اور دنیا میں ہمارے اور آپ کے چلنے کے لیے کتنے راستے ہیں؟ صرف 2. ایک اللہ کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ. اللہ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ کی طرف دوڑ کر تیزی کے ساتھ اللہ کی طرف جاؤ اور شیطان کے راستوں پہ نہ چلنا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. شیطان کے نقش قدم پہ مت چلنا. یہ دونوں راستوں کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو حکم بھی دے دیا. کس کے راستے پہ چلنا ہے؟ اللہ کے راستے پہ. اور کس کے راستے پہ نہیں چلنا ہے؟ شیطان کے راستے پہ. اس حقیقت کو جان لینے کے بعد اب بہت توجہ سے اگلی بات سنیے گا کہ اللہ کا راستہ ہے کیا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ کی طرف دوڑ کر جاؤ. کہاں ہیں اللہ کی آپ کی طرف دوڑ کے جائیں؟ وہ تو زمان سے، مکان سے، جہت سے اور جسم سے، ہر چیز سے پاک ہیں. وہ کسی جگہ پر مقید نہیں ہیں. آپ مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ضرور ہیں لیکن کیا اللہ اس میں پیک ہیں کیا؟ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، بے شک ہے، لیکن کیا اللہ اس میں پیک ہیں کیا؟ ان کی شان اتنی بلند ہے کہ ہمارے اور آپ کے محدود ذہن ان کی شان سمجھ ہی نہیں سکتے. ہیں ضرور ہیں، یقیناً ہیں. کیسے ہیں؟ کہاں ہیں کہ ہم ان کے پاس دوڑ کر کے جائیں، ہم ان سے جا کے ملاقات کریں، ہم ان کی طرف بھاگ کر کے جائیں؟ کوئی جگہ متعین ہے؟ قرآن نے ایک تعبیر سے اس حقیقت کو سمجھا دیا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر بھی رخ کرو گے وہاں تم اللہ کو پاؤ گے. کائنات کے ذرے ذرے سے ان کی قدرت آیا ہے. تو اللہ کے راستے میں چلنا، اللہ کی طرف جانا، وہی اللہ کا راستہ ہوگا. آپ دنیا میں زمین کے کسی بھی حصے میں ہو، فضاؤں میں ہو، سمندروں کے سینوں کو آپ کے جہاز چیرتے ہوئے ایک ساحل سے دوسرے ساحل کی طرف جا رہے ہوں، کہیں بھی آپ ہو، اللہ کی طرف جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں رہیں گے. اور شیطان کی طرف جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، تب شیطان کے راستے میں ہوں گے. ڈگر وہی ہے، سڑک وہی ہے، قدم وہی ہے، گاڑی وہی ہے،
जिधर जाना चाहो उधर चले जाओ। अल्लाह की तरफ जाना चाहोगे तो अल्लाह के रास्ते में रहोगे, शैतान की तरफ जाना चाहोगे तो शैतान के रास्ते में रहोगे। तो आइए हम और आप तहैया करें कि फफिर्रू इलल्लाह पे हमें और आपको अमल करना है। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की तरफ दौड़ के जाओ, तो हम तेजी से अल्लाह की तरफ जाएंगे। और जब आप ये इरादा कर लेंगे कि मैं अल्लाह की तरफ जाऊंगा, तो आप किसके रास्ते में होंगे? अल्लाह के रास्ते में होंगे। और अगर शैतान की तरफ जाएंगे, उसकी पैरवी कर रहे होंगे, तो शैतान के रास्ते में होंगे। तीसरा कोई रास्ता ही नहीं बनाया अल्लाह ताला ने। वहदैनाहुन नजदैन, दोनों राहें अल्लाह ने क्लियर कर दी हैं। ये अल्लाह का रास्ता है और ये शैतान का रास्ता है। इख्तियार हमें और आपको दे दिया। अल्लाह की तरफ जाना चाहो तो अल्लाह के रास्ते में माने जाओगे, शैतान की तरफ जाओगे तो शैतान के रास्ते में माने जाओगे। इब्न माजा की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान, मन खरज मिन बैतिही लितलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकले, इल्म हासिल करने की नीयत से वो अपने घर से निकला, वो अल्लाह के रास्ते में है। यहां तक कि वो लौट कर अपने घर पहुंच जाए, यानी आना और जाना और इल्म हासिल करने के लिए वक्त देना, ये सारा वक्त उसका कहां लगा? अल्लाह के रास्ते में लगा। हत्ता यरजिया, यहां तक कि वो लौट के अपने घर पहुंच जाए। आप भी इल्म हासिल करने की नीयत से यहां आए हैं। मदारिस में तलबा को दरसगाहों में तालीम दी जाती है। आप जैसे अहबाब को, दोस्तों को, बुजुर्गों को जलसों में तालीम दी जाती है। आपको यहां किस्से कहानी सुनाने के लिए नहीं बुलाया गया, आपका वक्त जाये करने के लिए आपको नहीं मदऊ किया गया। आपको इसलिए बुलाया गया कि कम से कम साल में एक मर्तबा आप भी आकर कुछ दीनी इल्म हासिल कर लो। यही तो मकसद है। तो बस आप जब से चले और जब तक यहां रहेंगे और जब तक अपने घर नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक आप कहां हैं? अल्लाह के रास्ते में हैं। यकीन बनाइए, आप ये फैसला कीजिए आप। और जिस वक्त आपको ये एहसास रहेगा, जब तक आपका विजदान आपको समझाता रहे, आपका शुऊर आपको बताता रहे, आपका ख्याल आपको वादे करता रहे कि आप अल्लाह के रास्ते में हैं, तो यही एहसास आपको हर गुनाह से बचा के रखेगा। जब आपका यकीन है कि इस वक्त मैं अल्लाह के रास्ते में हूं, और कब तक रहेंगे आप अल्लाह के रास्ते में? जब तक घर ना पहुंच जाएं, तब तक अल्लाह के रास्ते में हैं। तो आपकी हिम्मत नहीं होगी कि जलसे गाह में आते आते आप किसी को कोई तकलीफ पहुंचाएं। और जब आपको यह मालूम हो गया कि जब मैं वापस पहुंचूंगा अपने घर, तो पूरे रास्ते मैं अल्लाह के रास्ते में रहूंगा, तो आपकी मजाल नहीं कि आप बदनिगाही कर लें या किसी को तकलीफ पहुंचा दें या किसी के साथ में कोई छेड़खानी कर दें, क्योंकि आप तो अल्लाह के रास्ते में हैं। इस्लाम का मुतालबा हर साहिब ईमान से ये है कि तुम 24 घंटे अपना वक्त अल्लाह के रास्ते में गुजारो। 24 घंटे हमसे और आपसे मतलूब है। अब आप कहेंगे कि साहब हदीस के हवाले से हमें ये तो मालूम हुआ कि मैं अपने घर से चला, दारुल कुरान ज़करिया में पहुंचा, वहां से यहां तक अल्लाह के रास्ते में रहा, क्योंकि इल्म दीन हासिल करने की नीयत से हमने हाजिरी दी। ये बात भी हदीस के हवाले से हमें मालूम हो गई कि जब यहां से वापस अपने घर पहुंचेंगे तब भी अल्लाह के रास्ते में रहेंगे। जब अपने घर पहुंच गए तो अल्लाह के रास्ते में नहीं रह सकते क्या? बिल्कुल, अपने घर में रहते हुए आप अल्लाह के रास्ते में रह सकते हैं। ये बच्चे घर पहुंचे, जवान घर पहुंचे, अपनी वालिदा के पैर दबाने लगे, वालिदे गरामी की खिदमत में लग गए। यहां से जाकर जब तक आप अपनी वालिदा की खिदमत करते रहेंगे, जब तक आप अपने वालिदे गरामी की खिदमत में मसरूफ अमल रहेंगे, तो क्या शैतान के रास्ते में हैं? नहीं।
والدین کی خدمت کرتے کرتے آپ اللہ کے راستے میں ہیں. اپنے گھر میں رہیے اور اللہ کے راستے میں رہیے. تو سونے کا وقت آیا، اب تو سونے جا رہے ہیں، تو کہاں رہیں گے؟ اپنے بستر پہ، اپنے بیڈ روم میں، اپنے بیڈ پہ نہیں. اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی اللہ کے راستے میں گزارو. تو سونا نبی کے طریقے کے مطابق، وضو کر لینا، سنتوں کا اہتمام کر کے سونا، آنکھ بند ہو تو اللہ کا ذکر کرتے کرتے، آنکھ بند ہو تو اللہ کی حمد بیان کرتے کرتے، آنکھ بند ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے سو گئے. فجر کی نماز کے لیے آنکھ کھلی، یہ پوری رات بظاہر تو اپنے بیڈ پہ آپ رہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ پوری رات سو کر آپ نے اپنا پورا وقت اللہ کے راستے میں گزارا. پوری رات آپ کی عبادت میں لکھی جائے گی. یہ سونا آپ کا کس میں لکھا جائے گا؟ عبادت میں. عشاء پڑھ کے سوئے، سنت کے مطابق سوئے، فجر کے لیے اٹھے اور فجر کی نماز پڑھی، یہ پوری رات آپ سوئے ہیں یا عبادت کی ہے؟ جسم کہتا ہے کہ میں سویا، ساری دنیا کہتی ہے کہ آپ سوئے، اسلام کہتا ہے کہ آپ سوئے کیا؟ آپ نے تو پوری رات عبادت میں گزاری. یہ آپ کا سونا اللہ کے راستے میں لکھا جائے گا. میں کہاں تک آپ کو تفصیل بتاؤں؟ حد یہ ہے کہ جب آپ اپنے بستر سے اٹھ کے ٹوائلٹ کی طرف جائیں گے، بیت الخلا کی طرف جائیں گے، تو یہاں سے وہاں تک آپ جا رہے ہیں ایک بشری ضرورت پوری کرنے کے لیے. جب ٹوائلٹ کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے دعا پڑھی جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے عنایت کی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کے بعد الٹا پاؤں آپ نے اندر رکھا. تو آپ کا یہ وقت بھی کہاں گزرا؟ اللہ کے راستے میں گزرا. اندر زبان سے کچھ پڑھ نہیں سکتے، ضروریات سے فارغ ہو کے باہر آئے، وضو کیا اور مسجد آپ جا رہے ہیں. کہاں ہیں؟ اللہ کے راستے میں ہیں. یہ آپ اپنے ذہن کے پردے پر اس سارا مضمون پھیلا دیجئے اور اس کو 3 جملوں میں پوری زندگی سمیٹ لیجئے. کتنے جملوں میں؟ 3 جملوں میں. نمبر 1، آپ کی زندگی کا جو حصہ اللہ کی عبادت میں گزر رہا ہے، بس یقین ماننا آپ اس وقت اللہ کے راستے میں ہیں. اللہ کی عبادت میں جتنا وقت آپ کا گزرے ہو، آپ چاہے جہاں، آپ کا وہ وقت کس میں مانا جائے گا؟ اللہ کے راستے میں. آپ قرآن مجید کی تلاوت جب کریں تو یقین بنا لیں کہ جب میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں تو تلاوت قرآن مجید کے دوران میں اللہ کے راستے میں ہوں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. جو بھی آپ ذکر کر رہے ہو، ذکر کے وقت آپ شیطان کے راستے میں نہیں، اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں. تو عبادت کے حوالے سے جتنے کام ہیں، جب کبھی آپ کو عبادت میں مصروف عمل ہو تو یقین بنا لینا کہ آپ اللہ کے راستے میں ہیں. ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سحری میں آپ نے جو کچھ کھانا ہوا وہ کھا لیا، اور سحری کس نیت سے کھا رہے ہیں کہ روزہ رکھوں گا، وہیں سے آپ اللہ کے راستے میں آ گئے، اور افطار تک آپ اللہ کے راستے میں رہیں گے، کیونکہ روزہ رکھنا عبادت ہے. اور عبادت کے دوران، عبادت کی ادائیگی کے دوران بندہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اس روزے کے ذریعے آپ اللہ کی محبت طلب کر رہے ہیں، اس عبادت کے ذریعے آپ اللہ کا قرب طلب کر رہے ہیں، اس عبادت کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب کبھی آپ عبادت کے عنوان سے کوئی عمل برپا کر رہے ہوں تو یقین کیا رکھنا کہ اس عمل کی برکت سے مجھے اللہ کا قرب ملے گا، میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں. جب آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اللہ کے راستے میں ہیں. عبادت کے حوالے سے تراویح جس وقت آپ پڑھ رہے ہوں گے تو کس کے راستے میں ہیں؟ بولیں زور سے، اللہ کے راستے میں. رات کو تہجد آپ پڑھ رہے ہیں تو کس کے راستے میں ہیں؟ اللہ کے راستے میں.
تسبیحات پڑھ رہے ہیں تو آپ کس کے راستے میں ہیں؟ اللہ کے راستے میں ہیں۔ ایک عنوان آپ نے یاد کر لیا کہ جب کبھی میں کوئی عبادت کر رہا ہوں گا تو اس عبادت کی ادائیگی کے دوران میں کہاں ہوں گا؟ اللہ کے راستے میں، کیونکہ اس عبادت کے ذریعہ اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہوگا، اس عبادت کے ذریعہ ہمیں وصال حاصل ہوگا۔ تو جب اللہ کی طرف آپ جا رہے ہیں اس عبادت کے ذریعہ تو پھر یقیناً آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ نمبر 2، جب کبھی آپ نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو برپا کر رہے ہوں، جب آپ نبی علیہ السلام کی کسی سنت پر عمل کر رہے ہوں تو یقین بنانا کہ اس وقت بھی میں اللہ کے راستے میں ہوں۔ سنتوں کی ادائیگی کرتے کرتے آپ کہاں ہوں گے؟ اللہ کے راستے میں ہوں گے۔ کھانا کھائیے تو کھانے سے پہلے دسترخوان بچھائیے۔ یہ جو آپ نے دسترخوان بچھایا ہے اس میں 2 نیتیں ہو سکتی ہیں۔ قیمتی قالین ہے، دسترخوان نہیں بچھائیں گے، کوئی لقمہ ہاتھ سے چھوٹے گا تو قالین خراب ہو جائے گی۔ بیڈ شیٹ بڑی قیمتی ہے، اگر دسترخوان نہیں بچھائیں گے کوئی لقمہ گرے گا تو میری بڑی قیمتی بیڈ شیٹ خراب ہو جائے گی، تو کیوں نہ ایک دسترخوان بچھا لوں؟ کچھ بھی نہیں ملے گا ثواب۔ بیڈ شیٹ اور آپ کی قالین تو خراب نہیں ہوگی، ثواب کچھ نہیں ملے گا۔ نیت آپ نے یہ کی کہ کھانے سے پہلے، ماکولات و مشروبات کی چیزیں رکھنے سے پہلے ہمیں دسترخوان اس لیے بچھانا ہے کہ دسترخوان بچھا کے کھانا کھانا نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سنت ہے۔ اب آپ کو ثواب بھی ملے گا، بیڈ شیٹ اور قالین بھی خراب نہیں ہوگی۔ فیصلہ نیتوں کا ہے۔ تو دسترخوان کس نیت سے بچھائیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جا رہے ہیں کھانا کھانے، دسترخوان بچھا کر آپ اللہ کے راستے میں آ گئے۔ کھانا کھانے جا رہے ہیں ہاتھ دھو کر، آپ اللہ کے راستے میں آ گئے۔ کھانے میں کچھ ذائقہ خراب ہو گیا، آپ نے عیب نہیں نکالا کیونکہ میرے مصطفیٰ نے منع کیا ہے کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا۔ آپ اللہ کے راستے میں ہیں، آپ اللہ کا نام لے کے کھانا کھا رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں ہیں، داہنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، 3 انگلیوں سے کھا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، ٹیک لگا کر نہیں کھا رہے، آپ اللہ کے راستے میں ہیں، دسترخوان اٹھا رہے ہیں دعا پڑھ کر، آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ اس مضمون کو بھی اپنے ذہن کے پردے پہ پھیلائیں۔ ابھی کپڑے پہنے آپ نے، کپڑے پہننے میں آپ نے داہنی آستین میں پہلے ہاتھ ڈالا، پائجامہ پہنا تو داہنے پائچے میں آپ نے پہلے پیر ڈالا۔ صرف اس بنیاد پر